متکلی یا وہ۔ میرا نام رئیسہ ہے اور آج سے 8 سال پہلے اورنگی ٹاؤن 7 نمبر نہایت کم قیمت میں ہم نے ایک گھر خریدا تھا۔ اسی 80 گز کے گھر میں 3 کمرے، ایک باتھ روم، ایک کچن، ایک بڑا سا صحن تھا۔ پہلے میں اپنی فیملی کے بارے میں بتا دوں۔ ہم 2 میاں بیوی، 2 بیٹے، ایک بیٹی اور ساس، ہم کل 6 افراد تھے۔ پہلے ہم جس گھر میں رہ رہے تھے وہ ہر سہولت سے آراستہ تھا۔ اس میں صرف 2 ہی کمرے تھے جو ہم 6 افراد کے لیے ناکافی تھے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، اگر کوئی مہمان آ جاتا اس وقت اور پریشانی اٹھانی پڑتی تھی، اس لیے ہم نے اس گھر کو کرائے پر اٹھا کر خود 3-4 کمروں کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں حافظ نے اپنے ایک دوست سے ابرار سے بات کی تھی۔ وہ کہنے لگا 3-4 کمروں کا گھر تو ذرا مشکل سے ملے گا، لیکن تم فکر مت کرو، میں کوشش کرتا ہوں۔ ویسے میرے بہنوئی نے اورنگی ٹاؤن میں انتہائی کم قیمت میں ایک گھر خرید کر رکھا ہوا ہے۔ اگر تم نے پہلے ذکر کیا ہوتا تو میں نے اپنے بہنوئی سے تمہاری بات کر دیتا۔ اب تک وہ گھر بک چکا ہوگا۔ وہ گھر تمہارے معیار کے مطابق ہے۔ حافظ نے کہا کہ یار تم اپنے بہنوئی سے ایک بار معلوم کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے ابھی وہ گھر نہ بکا ہو۔ وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں میں۔ ابرار نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بہنوئی سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ حافظ نے جب اس گھر کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے حافظ سے کہا آپ جلد اس گھر کے بارے میں اپنے دوست سے بات کریں، ایسا نہ ہو اسے کوئی خرید لے اور ہم ہاتھ ملاتے رہ جائیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ گھر میں نے خرید لیا تو کرائے کی ادائیگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تو ہے، میں نے حافظ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دوسرے دن ابرار کو فون حافظ کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ شام تک آ جائیں، ابھی وہ گھر فروخت نہیں ہوا، ہم اسے دیکھنے چلیں گے۔ شام کو حافظ گھر دیکھنے چلے گئے تو میں دعا کرنے لگی کہ وہ گھر ہمیں مل جائے۔ حافظ جب واپس آئے تو کہنے لگے گھر تو کافی بڑا ہے، بس ٹھیک طرح بنا ہوا نہیں ہے، ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق مرمت وغیرہ کروا کر ٹھیک کر لیں گے۔ اس گھر کا بیانہ ادا کرنے سے پہلے حافظ مجھے اور اپنی امی کو یہ گھر دکھانے لے گئے تھے۔ مجھے یہ گھر بے حد پسند آیا تھا کیونکہ مجھے گھر کھلے ہی اچھے لگتے تھے۔ میں نے حافظ سے کہا گھر تو مجھے بہت پسند آیا، آپ بھی اچھی طرح دیکھ لیں، پھر اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ میری ساس کہنے لگی کہ بیٹا اتنی جلد بازی میں کام مت لو، پہلے اچھی طرح چھان بین کر لو، آس پڑوس کے لوگ سے پتہ کرو کہ پھر اس گھر کی قیمت ادا کرنا۔ اماں جو صاحب یہ گھر بیچ رہے ہیں، میں نے دبئی اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ جلد اسے فروخت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر میں نے ٹائم ضائع کیا تو کہیں یہ گھر ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس ڈر سے کہ کہیں یہ گھر کوئی اور خرید نہ لے، ہم نے بغیر سوچے سمجھے یہ جانے بنا کہ اتنی کم قیمت میں گھر بیچنے کی کوئی وجہ ہوگی۔ ہم نے اس گھر کا بیانہ ادا کر دیا، باقی رقم گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ادا کرنی تھی۔ نئے گھر کی خوشی نے ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ اگر اس وقت ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ہم کسی خوشی سے اپنی زندگی کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں تو اس گھر کو کسی بھی قیمت پر نہ خریدتے۔ گھر کا قبضہ ملتے ہی ہم نے سامان کی متکلی کرنا تھی، اس لیے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کامران کو بھی پاس بلوا لیا۔ اس گھر میں کامران پہلی مرتبہ آیا۔ اس نے صحن میں کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا باجی آپ نے اس گھر کے بارے میں معلومات کروائی تھی نا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا آپ کو پہلے اس کے بارے میں چھان بین کر لینی چاہیے تھی، یا کم از کم مجھے ہی بلوا لیا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ گھر آپ کے لیے بھاری ثابت ہوگا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قدرت نے میرے بھائی کو اس کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ اگر کسی گھر میں آصف ہو یا کسی جگہ کوئی تعویذ دبایا ہو، یہ فوراً اس جگہ کی نشاندہی کر دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کے اس طرح کہنے پر میں پریشان ہو گئی، مگر اس پر ظاہر نہیں کیا اور اس سے کہا کہ یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، تم فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ گھر کا تمام سامان حفیظ کا عمران اور اس کی دوستوں کی مدد سے گھر میں آ چکا تھا۔ انہی لوگوں نے مل کر سامان کی سیٹنگ بھی کر دی، کچھ سامان میں نے بھی ٹھکانے لگا دیا۔ اس گھر میں پہلے دن میں نے ختم شریف کروا کر یہ مٹھائی پورے محلے میں بیچ دی۔ اس گھر میں آنے کے بعد ایک ہفتہ آرام سے گزر گیا۔ میں دل ہی دل میں اپنے چھوٹے بھائی کی گئی پیشن گوئی پر ہنس رہی تھی کہ اس بار
اس سے غلطی کیسے ہو گئی۔ سب لوگ اس گھر میں آ کر بہت خوش تھے۔ وہ اتوار کا دن تھا، میرا میاں حافظ گھر پر تھے۔ آج میری بڑی نند کو آنا تھا، اس لیے میں صبح ہی کھانے پینے کے انتظامات میں لگی ہوئی تھی۔ ابھی مجھے کمرے میں پردے بھی ڈالنے تھے۔ مجھے کاموں میں مصروف دیکھ کر حافظ کہنے لگے کہ لاؤ پردے مجھے دو، میں ڈال دیتا ہوں۔ میں نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا اور پردے لا کر انہیں دے دیے، ساتھ ہی احتیاط سے ڈالنے کی ہدایت کر کے کچن میں آ گئی۔ میں دل ہی دل میں حافظ کی شکر گزار تھی کہ ایک کام کی ٹینشن دور ہوئی۔ استری میں نے رات کو کر دی تھی، بس پردے ڈالنے کی فکر تھی جیسے حافظ صاحب نے دور کر دیا۔ ابھی مجھے کچن میں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی چیز کے گرنے یا پھر کسی آواز سنائی تھی۔ میں دوڑ کر اس کمرے میں گئی، دیکھا تو حافظ زمین پر پڑے کرا رہے تھے، اسٹول بھی ایک طرف پڑا تھا۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی کہ حافظ اسٹول پر سے توازن برقرار نہ رکھنے کے سبب گر پڑے ہیں۔ میں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے حفیظ سے کہا کہ آپ یہاں آ کر رکیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں پڑوس کے گھر چلی گئی۔ یہ پڑوسن ہمارے شفٹ ہونے کے پہلے 2 دن ہی ہم سے ملاقات کرنے آئی تھی اور کسی بھی چیز کی ضرورت یا کسی بھی قسم کا کوئی کام پیش آنے کی صورت میں اپنی خدمات پیش کر رہی تھیں۔ اس وقت تو کوئی کام نہ پڑا تھا لیکن آج ضرورت پڑ گئی تھی۔ میں نے سلام کرنے کے بعد انہیں اپنے میاں کے گرنے کا بتایا تو وہ کہنے لگی ایسی صورت میں تو بھائی صاحب کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم گھر جاؤ، میں کسی ٹیکسی کا بندوبست کرواتی ہوں۔ میں گھر آ گئی۔ حفیظ ابھی بھی اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر شاید اندرونی چوٹ کی وجہ سے ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پڑوسن نے آ کر بتایا کہ ٹیکسی آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے اور شوہر کی مدد سے حفیظ کی ٹیکسی میں منتقل کر دیا۔ میں بھی ٹیکسی میں حافظ صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ ان کا بیٹا آگے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے تم ہاسپٹل پہنچو، میں کچھ دیر بعد آؤں گی۔ بہرحال ہم ہاسپٹل پہنچ کر تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے مگر شکر ہے کہ ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے، لیکن پھر بھی انہیں ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگے گا۔ میں نے اپنی بڑی نند کو حافظ کے گرنے کے بارے میں بتایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی ہاسپٹل حافظ کو دیکھنے آ گئی۔ جس کسی کو بھی پتہ چلا وہ حافظ سے ملنے اسپتال آ گیا۔ 1 ہفتے کسی طرح گزر گیا، الگ کہانی ہے۔ گھر آنے کے بعد حافظ کو زیادہ ٹائم دیا کرتی تھی۔ ایک دن میرا بھائی مجھ سے اور حفیظ سے ملنے گھر آیا تو کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہنے لگا باجی آپ برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں۔ میں نے کہا ہاں کہو۔ وہ کہنے لگا باجی آپ کو یاد ہے اس گھر میں پہلی بار آیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ گھر آپ لوگوں کے لیے بھاری ثابت ہوگا، تو آپ نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ باجی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں حفیظ بھائی کا گرنا اتفاق نہیں ہے بلکہ اس گھر میں موجودہ وہ شے کا زور ہے۔ یہ سب سن کر میں نے اس سے کہا کہ وہ جو کوئی بھی ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، دفع کرے اس قصے کو۔ یہ بتاؤ چائے کے ساتھ کیا لینا پسند کرو گے؟ میرے ٹالنے والے انداز کو دیکھ کر اس نے بھی مزید کوئی بات نہ کی۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی تو وہ میرے چھوٹے بیٹے سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ ادھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ کامران ٹھیک کہہ رہا ہے، حفیظ نے مجھے ہی بتایا تھا جسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ میرا بچوں کے ساتھ تھا، اگر آگے چل کر اس سے بڑا نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ مجھے اندر سے پریشان کر رہی تھی۔ میں سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ میرا چھوٹا بیٹا آ کر کہنے لگا امی ماموں کا فون آ گیا ہے، انہیں ابھی جانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کامران کے پاس بھیجا کہ ماموں سے کہو بس میں ابھی آئی۔ میں نے جلدی چائے کپ میں ڈالی، کباب اور بسکٹ پلیٹوں میں نکالے اور کچن سے باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگا ارے باجی یہ سب کچھ کیوں؟ مجھے ابھی جانا ہے۔ چلے جانا، تم کون سا روز آتے ہو، کام تو ہوتے رہتے ہیں، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا تو کیا آفت آ جائے گی۔ میں نے اسے چائے پر زبردستی روک لیا۔ اس نے جلدی چائے ختم کی اور مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ باقاعدگی سے ورزش اور علاج کی وجہ سے حافظ سہارا لے کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ بات ہمارے لیے اطمینان بخش تھی۔ اس دوران میں کوئی بھی ایسا خوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔
جس سے یہ ثابت ہوتا کہ اس گھر میں کوئی نادیدہ ہستی موجود ہو، اس لیے ہم مطمئن ہو گئے تھے۔ لیکن یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا یوں کہ ایک رات میری بیٹی صبا سو رہی تھی کہ وہ اچانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ خوف کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں دوڑ کر چیخنے کی وجہ جاننے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ میری سانجھ مجھ سے پہلے اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے چیخنے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جب میں سو رہی تھی تو مجھے سوتے میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میری ٹانگوں پر سے رینگ کر میری طرف بڑھ رہی ہو۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز میری ٹانگوں پر موجود ہو۔ وہ چیز کیا تھی یہ جاننے کے لیے جب میں نے اپنی گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ خوف سے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ مگر مچھ کی جسامت کی ایک بڑی سی چپکلی میری ٹانگوں پر سوار تھی۔ اس کی بھیانک آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے منہ سے دو حصے میں بٹی ہوئی زبان اندر باہر نکل رہی تھی۔ میری چیخ کی آواز سن کر وہ اس بیڈ کے نیچے بھاگ گئی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلائی اور ڈرتے ڈرتے بیڈ کے نیچے جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ جب میں نے صبا سے کہا کہ بیٹا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو صبا کہنے لگی، امی ابھی میں نے اسے اس بیڈ کے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ میرا یقین کریں، میں نے اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالی تھی اور مجھے یقین تھا کہ صبا سچ کہہ رہی ہے۔ مگر پھر وہ چپکلی اس کمرے سے یوں کہہ لیں کہ اس بیڈ کے نیچے سے کہاں گئی۔ وہ رات میں نے صبا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری۔ اس واقعے کے بعد ہم سب لوگ بہت ڈر گئے تھے، مگر پھر کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ اس گھر کے باقی دونوں کمرے ٹھیک نہیں تھے، مگر تیسرا کمرہ جیسے ہم بطور اسٹور استعمال کر رہے تھے، اس کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ اس کمرے میں جاتے ہوئے ڈر سا محسوس ہوتا تھا۔ اس کمرے کے سامنے ہی کچن تھا۔ ہم نے اس کمرے کی دیوار سے لگا کر ایک تخت ڈال کر رکھا تھا۔ شام کو ہم وہیں بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سبزی کاٹنا یا کچن کا دوسرا کام بھی ہم اسی تخت پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ ایک دن میری سانس رات کے کھانے میں بنانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں کمرے میں کپڑے پریس کر رہی تھی کیونکہ حافظ اب دوبارہ آفس جانے لگا تھا۔ لائٹ کا کوئی ٹھیک وقت نہ تھا، کسی بھی وقت چلی جاتی یا آ جاتی، اس لیے میں بچوں کو یونیفارم اور آفس کے کپڑے لائٹ آتے ہی پریس کر لیا کرتی تھی۔ میں کپڑے پریس کر رہی تھی کہ مجھے اپنی سانس کے دلخراش چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ میں نے فوراً استری کا پلک نکالا اور باہر کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر ان سے پوچھا، امی کیا ہوا؟ انہوں نے ہاتھ سے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہے وہاں؟ وہ جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس کیفیت میں انہوں نے مختصراً بتایا کہ ابھی انہوں نے ایک بڑی سی چپکلی اس کچن میں جاتے ہوئے دیکھی ہے۔ وہ اس کمرے میں اسٹور سے نکل کر ابھی کچن میں گئی ہے۔ چپکلی کا نام سن کر مجھے صبح کی رات میں ڈرنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس بڑی سی چپکلی کی موجودگی کو میں جھٹلا نہیں سکتی۔ ساس کے بتانے پر میں نے دور سے کچن میں دیکھنے کا فیصلہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کچن کی طرف بڑھی، اور جب میں نے کچن میں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر چپکلی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر کچن کے قریب جا کر اندر سے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، جبکہ میری سانس اپنی بات پر قائم تھی کہ بالکل ابھی انہوں نے اس چپکلی کو کچن میں بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ چپکلی تھی یا چھلاوا، جو کچھ بھی تھا، ہم اب اس سے ڈرنے لگے تھے۔ میں نے رات کو ہی حافظ سے اس گھر کے بیچنے کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس سلسلے میں حافظ سے بات کی تو وہ بولے، تم عورتیں بھی نہ کہیں خوش نہیں رہتی۔ پہلے بڑے گھر کی بڑی ہوئی مارتی ہو، اب بڑا گھر میسر آ گیا تو اس میں بھی کیڑے نکالنے آ گئی ہو۔ اچھا آپ کو لگ رہا ہے میں خواہ آپ سے اس گھر کو بیچنے کا کہہ رہی ہوں۔ اگر اس گھر میں اس قسم کے واقعات پیش نہ آتے تو میں کبھی بھی آپ سے یہ بات نہ کہتی۔ یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آپ اگر ان باتوں سے ڈر کر ہم گھر بیچ دیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلا گھر ان واقعات سے پاک ہوگا؟ بھائی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ آخر میں حفیظ کی بحث سے چڑ کر میں نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں اپنے دوست سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے مگر اس گھر کے ٹھیک دام نہیں لگ رہے تھے۔
کیونکہ اس دوران میں کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا، اس لیے میں مطمئن سی ہو گئی۔ ایک دوپہر میری سانس کو عزیزوں کے ہاں جانا پڑ گیا۔ وہ اپنے ساتھ صبا کو بھی لے گئی۔ جانے سے پہلے وہ مجھے ڈھیر سارے ہدایات دے گئی تھی، جن میں آیت الکرسی کا حصار قائم کرنے سے لے کر اس اسٹور میں دور رہنے کی تاکید شامل تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں۔ اس غرض سے میں نے سونے کے لیے لیٹ گئی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے کے پاس گئی اور پوچھا کون ہے؟ امی ہوں۔ عابد کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ عابد ابھی کالج سے لوٹا تھا۔ وہ وہی تخت پر بیٹھ کر موزے اتارنے لگا۔ گھر میں سناٹا دیکھ کر پوچھنے لگا، امی دادی کہاں ہیں؟ ان کی آواز نہیں آ رہی۔ بیٹا ختم شریف میں گئی ہیں۔ اور صبا کہاں ہیں؟ وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں۔ اور جنید سو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد عابد کھانا کھا کر کوچنگ سینٹر چلا گیا تو میں نے چائے بنائی اور تخت پر آ کر لیٹ گئی۔ رات کے کھانے کے لیے آلو گوشت میں نے دوپہر کو ہی تیار کر لیا تھا۔ اب صرف روٹیاں ڈالنا تھیں، جو کہ میں نے کھانے سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے بنا لی تھی۔ سین کھلا ہونے کی وجہ سے شام کو موسم کافی ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے چائے ختم کر کے کپ کچن میں رکھا اور تخت پر آ کر لیٹ گئی۔ آسمان پر اڑتے پرندے اور دیواروں پر بیٹھی چڑیوں کی چہکار نے کی اس وقت بڑا حسین بنا دیا تھا۔ میں قدرت کی ان حسین رونائیوں میں اتنی محو تھی کہ مجھے احساس تک نہ ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس اثنا میں مجھے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں تخت پر آ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ غیر ارادی طور پر میں نے مڑ کر دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ خوف کی شدت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے ایک 1.5 گز کے فاصلے پر ایک مگرمچھ سائز کی چھپکلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور منہ سے اندر باہر ہوتی زبان مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ اس پر مزید خوف کی بات یہ تھی کہ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی شیر اپنی شکار کو دیکھ کر آہٹ پیدا کیے بغیر آگے بڑھتا ہے۔ خوف و دہشت سے میں اپنی جگہ جم سی گئی۔ مزید یہ کہ اکیلے پن کے احساس سے میری رہی سہی ہمت بھی رخصت ہو گئی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز نے جیسے میرا ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا۔ تخت سے چھپکلی کا فیصلہ مسلسل کم ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور میری سانس اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر وہ چھپکلی ایک سرعت سے اس اسٹور میں گھس گئی۔ میری سانس ہانپتے کانپتے ہوئے تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ چادر طے کرنے کے دوران کہنے لگی، ساجد ان کا چھوٹا بیٹا، میں ابھی اپنی بیٹی کی بات لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے بلوایا تھا۔ لڑکا تو مجھے ٹھیک لگا ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی لڑکا بہتر ہے، مگر پہلے اچھی طرح نوکری کروا لو۔ بھئی آج کل کسی کے منہ پر تھوڑی ہی لکھا ہوتا ہے۔ وہ آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ جب میری طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اے بہو تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا پیلا ہو رہا ہے؟ میرا جواب نہ پا کر مجھے انہوں نے ٹھوکا دیا اور کہنے لگے، اے دلہن تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ اس سمے نہ جانے کیوں میرے ذہن سے سارے الفاظ مٹ گئے تھے۔ بس ذہن کی اسکرین پر کچھ دیر پہلے کا منظر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں غائب دماغی سے ایک ٹک اپنی سانس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے اس طرح دیکھنے سے میری سانس کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ انہوں نے کچھ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کیے۔ پھر مجھے میرے حواس فعال ہوئے تو انہوں نے کچھ دیر پہلے کی کیفیت کی وجہ پوچھی، جس پر میں نے انہیں وہ تمام واقعہ کہہ سنایا۔ جواب سے 1 گھنٹے پہلے توقع پذیر ہوا تھا۔ تمام واقعہ سننے کے بعد وہ کہنے لگی، بیٹا اگر تم شروع میں میری بات مان لیتی تو یہ نہ ہوتا۔ تم خود سوچو، اتنے کم پیسوں میں آج کل کون پاگل ہوگا جو اپنی جائیداد یوں کوریوں کے دام بھیج دے گا۔ امی کچھ بھی ہو، مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا، تو پھر اب اس کے علاوہ کہاں جائیں گے؟ ان کے اس سوال پر میں خاموش رہ گئی، کیونکہ ان کے سوال کا جواب تو میرے پاس تھا نہیں۔ رات کو حفیظ کے آنے کے بعد میں نے انہیں بھی تمام قصہ کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، تمہاری ضد بھی تھی بڑے گھر میں رہنے کی، اب تمہارا خیال ہے کہ ہم اس گھر کو فروخت کر کے دوسرا گھر خریدیں، مگر یہ اتنا آسان نہیں۔ نہ تو گھر اتنی جلدی فروخت ہو سکتا ہے اور نہ ہی خریدا جا سکتا ہے۔
اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا، تب تک کے لیے ہم کرائے کے گھر میں رہ لیتے ہیں، مگر میں اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میرا اٹل فیصلے کو دیکھ کر حفیظ نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، اب دیکھو دوسرے گھر کا بندوبست کب تک ہوتا ہے۔ مجھے اس گھر سے اب بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر صبا یہاں ہوتی تو مجھے خوفزدہ دیکھ کر اس کی نہ جانے کیا حالت ہوتی۔ دادی میری سانس اسے نانی کے گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، اس لیے وہ اس تمام قصے سے لا علم تھی۔ شکر تھا کہ اس دن کے واقعے کے بعد پھر کوئی اور واقعہ رونما نہیں ہوا۔ میں نے اپنی پڑوسن سے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا، پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اس گھر کی اصلیت بتاتے ہوئے کہا کہ واقعی یہ گھر آصف زادہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن پھر میں نے سوچا اس طرح خاموش رہنے کی وجہ سے کہیں آپ لوگ کسی اور مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ آپ لوگوں کو یہ گھر خریدنے سے پہلے کسی سے معلوم کر لینا چاہیے تھا، مگر یہ سب ہماری جلد بازی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن میں نے بھی حافظ سے کہہ دیا ہے، وہ جلد ہی کسی دوسرے گھر کا انتظام کر لے گا، میں نے پڑوسن سے کہا۔ اس رات حافظ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے دوست سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ اتنی آسانی سے گھر نہیں ملا کرتے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی کوئی گھر بہتر داموں میں ملا میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ البتہ آپ کے لیے کسی کرائے کے گھر کا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن پہلے بتا دوں ان کا کرایہ زیادہ ہوگا۔ اب تم بتاؤ اتنے مہنگے کرائے کے گھر میں ہم کس طرح گزارا کریں گے؟ یا تو اخراجات پورے کریں یا پھر کرایہ۔ شاید خدا تک ہماری فریاد پہنچ گئی تھی جب ہی ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ لوگ کرائے کے لیے پریشان ہیں۔ آپ کے محلے کے آخر میں جو گھر ہے وہ بھی تو کرائے کے لیے خالی ہے، آپ وہاں کیوں بات نہیں کرتے؟ حافظ جب اس گھر کے مالک مکان سے ملے کچھ شرطوں کے بعد کرایہ طے پا گیا۔ میں تو یہ سن کر بہت خوش تھی کہ چلو ہمیں اس آصفی گھر سے نجات مل گئی۔ ایک بار پھر ہم نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ابھی کچھ اور امتحان باقی ہے۔ سامان کی منتقلی کے لیے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کامران کو بلایا تھا، کیونکہ حفیظ بھاری سامان اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ یہ نیا گھر جس میں ہم لوگ جا رہے تھے اندر باہر دونوں طرف سے جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ امریکن کچن، ڈرائنگ روم، بیڈ رومز، گھر کی ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں یہ گھر پا کر بے حد خوش تھی، اور اس خوشی کا اظہار جب میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کیا تو وہ خاموش رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے کامران، تمہیں یہ گھر پسند نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا، باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، گھر ناپسند آنے والی کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ اس گھر کو چھوڑ کر اس گھر میں شفٹ ہوئی ہیں، یہ گھر بھی اس گھر جیسا ہی آصفی ہے، یہ بھی آپ کے لیے بھاری ثابت ہوگا۔ بھائی نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں اس کی یہ بات سن کر سناٹے میں آ گئی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، ارے بھائی ابھی تو آئے ہیں اور تم نے ایسی باتیں شروع کر دیں۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا بھائی جو کچھ بتاتا ہے وہ 100% درست ہوتا ہے۔ بھائی نے جب میرا نارمل انداز دیکھا تو پھر اس بارے میں مزید کچھ نہ کہا اور سامان منتقل کر کے جانے لگا۔ میں نے کہا، کھانا کھا کر جانا؟ تو وہ کہنے لگا، باجی کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، جاتے جاتے میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، یہ گھر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ابھی رہنے دو، یہاں رہ کر پتہ چل جائے گا، تم فکر نہ کرو، جیسے آپ کی مرضی باجی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی بات کو ذہن سے جھٹکا اور گھر کی سیٹنگ میں مصروف ہو گئی۔ 3 دن گھر کی سیٹنگ میں لگے۔ اس گھر میں آ کر میں بے حد خوش تھی۔ اس گھر میں 5-6 دن بہت سکون سے گزر گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کامران نے تو بلا وجہ ہی ڈرا دیا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کامران نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں کہا تھا۔ اس بار اس گھر میں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیا، بس اس گھر کی فضاؤں سے، ماحول سے اندازہ ہو گیا، اور ایسے کہ اچانک گھر میں انتہائی گندی ناگوار بدبو پھیل جاتی جس سے دم سا گھٹنے لگتا۔ کبھی چیزیں بے ترتیب ملا کرتیں تو کبھی ٹوٹی پھوٹی، اور گھر کا راشن جو مہینے بھر کا ہوتا صرف 1-2 دن میں ختم ہو جاتا۔ دودھ 2 کلو کی دالیں صرف 1-2 دن میں ختم ہو جاتی۔ خشک دودھ اور چینی جو مہینے بھر کے لیے ہوتی ہیں اب صرف 3 دن سے بھی پہلے ختم ملتی ہیں۔
اس صورتحال سے میں چکرا کر رہ گئی۔ میں اگر دوبارہ راشن ڈلواتی تو وہ بھی اسی طرح ختم ہو جاتا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ راشن کہاں چلا جاتا ہے۔ گھر میں کوئی آتا نہ تھا اور نہ گھر کے افراد کی خوراک میں اضافہ ہوا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ حد تو یہ تھی کہ بچوں کے کیے ہوئے ہوم ورک کے صفحے غائب ملتے، جس کی وجہ سے انہیں کلاس میں شرمندگی سے اٹھانی پڑتی۔ سانس کا دوپٹہ جگہ جگہ سے جلا ہوا ملا، جس پر انہوں نے مجھے سخت باتیں سنائیں۔ ان کی باتیں سن کر میرا موڈ بھی آف ہو گیا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب طرح کی بے زادی اور بے سکونی رچی بسی رہنے لگی۔ ان واقعات سے تنگ آ کر میں نے حافظ سے تیسرے گھر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس بار وہ بھی چڑچڑ سے تھے۔ کہنے لگے، یار تمہارے مسئلے ختم نہیں ہو رہے۔ پہلے تمہیں اپنا گھر چھوٹا اور ناکافی لگتا تھا، تمہارے کہنے پر میں نے دوسرا گھر خریدا، وہاں تمہیں آصف دکھائی دینے لگے۔ اب کرائے کا گھر خرید لیا تو اس میں کبھی کیڑے نکل آئے۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اور اگر فرض کرو میں تمہارے کہنے پر تیسرا گھر دیکھ بھی لوں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم وہاں سکون سے رہو گی؟ حافظ، آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس بار میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی، بلکہ یوں کرتے ہیں ہم اپنے پہلے والے گھر میں ہی چلتے ہیں، اس گھر میں جہاں تمہارا دم گھٹتا تھا، جو تمہیں مرغی کا ڈبہ لگتا تھا۔ حافظ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ وہی گھر سب سے اچھا تھا، آپ پلیز ہمیں وہیں لے چلیں، مجھے اب اور کہیں نہیں جانا۔ شکر تھا وہ گھر ہم نے بیچا نہیں، کرائے پر چڑھایا۔ اس میں میری ماں کی عقل مندی کا فرمان تھی۔ اگر میں نے اس گھر کو بیچ دیا ہوتا تو آج ہمارا ٹھکانہ نہ جانے کہاں ہوتا۔ آج ہم نے اپنے پہلے والے گھر میں خوش و مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ ہمارا یہ چھوٹا سا گھر کسی جنت سے کم نہیں لگتا۔ سب یہاں خوش ہیں، اور اورنگی ٹاؤن 7 نمبر پر لے جانے والا گھر میں نے انتہائی کم قیمت میں فروخت کر دیا، لیکن اس گھر میں گزارے ہوئے وہ دن آج بھی یاد ہیں، جو کسی بھیانک تجربے سے کم نہیں۔ بیتے وقت ہم اس گھر کی اصلیت بتانا نہیں بھولے تھے۔